السلام علیکم۔ عموماً لوگ اپنی ذات سے زیادہ اپنی اولاد کے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے بہت سے غلط کام کرتے ہیں۔ آپ جس سے بھی بات کریں گے وہ یہی کہے گا کہ میں ساری جدوجہد بھی بچوں کے لیے کرتا ہوں، اپنی جان پر دکھ اٹھاتا ہوں، حکمت و تدبیر سے کماتا ہوں، رشوت لیتا ہوں، حکومت کا ٹیکس بچاتا ہوں، خریداروں کو دھوکہ دیتا ہوں، مزدور کی مزدوری کم کر دیتا ہوں، خود کم کام کر کے زیادہ مزدوری لیتا ہوں، زیادہ منافع کماتا ہوں۔ لیکن اس سے پوچھا جائے کہ تم میں تو اہلیت ہے، صلاحیت ہے، قابلیت ہے، تم اس کے ذریعے دوسروں سے زیادہ کما لیتے ہو، اپنی حکمت عملی اور تدبیر سے اپنے حق سے زیادہ لے جاتے ہو، لیکن جب تمہاری کم عقل اولاد کو دوسرے لوگ اسی طرح لوٹ کھسوٹ کر زیادہ منافع کما لے جائیں گے تو کیا تمہارا دل نہیں دکھے گا؟ جو شخص آج رشوت لے گا اس کی اولاد کو کل رشوت دینی ہوگی، جو شخص آج مہنگا مال بیچے گا اس کی اولاد کو کل مہنگا مال خریدنا پڑے گا، جو شخص آج ملاوٹ والا اور گھٹیا مال سپلائی کرے گا اس کی اولاد کو کل ویسا ہی یا اس سے بھی خراب مال مہیا ہوگا۔ یہ ایک روش ہے جو جاری رہے گی، کیونکہ تہذیب کی جو بنیاد ڈالی جائے گی نسلاً بعد نسلاً اسی پر عمارت بنتی رہے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اپنی اولاد سے بہتری یا ہمدردی نہیں کر رہے بلکہ ان کے لیے گڑھا کھود رہے ہیں، ان کی تہذیب اور معاشرے کی تباہی کا بیج بو رہے ہیں۔ اگر آہستہ آہستہ سب لوگ اس نقطے کو سمجھتے جائیں اور معاشرے میں مواریاں پیدا کرتے جائیں، کوئی کسی کا حق نہ مارے، کوئی زائد منافع نہ لے، غلط ذریعے اور جھوٹ سے کمائی نہ کرے، رشوت نہ لے، حق سے زیادہ مزدوری نہ لے، کم کام نہ کرے، تو پھر ایسا نظام جاری ہو جائے گا جس میں کوئی کسی کی مزدوری یا نااہلی اور کم قابلیت سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ ایمان لانے کے بعد ذاتی آزمائش کا تو سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس سے جو نظام اور طریق سامنے آتا ہے اس سے ممکن ہے کہ ہماری اپنی زندگی میں بھی آرام و سکون حاصل ہو، ورنہ ہماری آئندہ نسل کے لیے تو ضرور ایک اچھا معاشرہ پیدا ہو جائے گا۔ ایمان و یقین ہی زندگی کی مشین صحیح رخ پر متحرک رکھتے ہیں۔ یہ یقین انسان کو بہت سے تہذیبی کاموں سے روکتا ہے، بہت سے تعمیری کاموں پر آمادہ کرتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ آپ کو کئی روز کا فاقہ، ایسی حالت میں ایک شخص آپ کے سامنے لذیذ کھانا لا کر رکھ دیتا ہے، کھانے کی خوشبو سے آپ کے منہ میں پانی آ رہا ہے، لیکن وہ آپ کو بتاتا ہے کہ باورچی نے اس میں نمک کے بجائے سنگیا ڈال دیا ہے، کیا آپ اسے کھائیں گے؟ یقیناً آپ بھوک سے قطرے بے تاب و نڈال ہو رہے ہیں، آپ زہر آلودہ کھانا کھانے سے ہرگز آمادہ نہ ہوں گے، کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ سنگیا باعث ہلاکت ہے۔ یہی یقین آپ کو زہر کھانے سے روکتا ہے۔ اب یہ کہنے کے بجائے کہ اس غذا میں سنگیا ملی ہوئی ہے، اگر یہ کہہ دیا جاتا یہ غذا مال آرام سے تیار کی گئی تو کیا اس وقت بھی ہم اسی طرح ہاتھ کھینچ لیں گے جس طرح زہر کا نام سن کر کھینچ لیا تھا؟ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، اس لیے اس پر تو ہمیں پورا یقین ہے کہ سنگیا مہلک ہوتی ہے، لیکن اس پر ہمارا پورا ایمان نہیں ہوتا کہ مال آرام بھی مہلک ہوتا ہے۔ حالانکہ آرام مال فرد اور معاشرے کو اسی طرح ہلاک کرتا ہے جس طرح زہر آلود غذا افراد کو، اگرچہ یہ ہلاکت فوری نہیں تدریجی ہوتی ہے۔ عقیدہ با ایمان خارجی قانون کے بغیر بھی کام کرتے ہیں۔ فرض کیجئے ایک نوجوان ہے
نہایت بدنام، بدماش، عیاش، بد کردار، آوارہ، عوض کا پرستار، جنسی لذت کا شکار۔ کوئی لڑکی اس کے ہاتھوں اپنی عزت محفوظ نہیں سمجھتی۔ اس لڑکے کی ایک امشیر ہے، نوجوان ہے، خوبصورت ہے، ناخ تو خدا ہے۔ وہ دونوں ایک کمرے میں رہتے ہیں اور وہیں راتوں کو سوتے بھی ہیں۔ عورت ہونے کے ناطے اس لڑکی اور ان لڑکوں میں کوئی فرق نہیں جن کے پیچھے یہ مارا پھرتا ہے، لیکن راتوں کی تنہائیوں اور طریقوں میں بھی وہ اپنی بہن کی طرف کبھی نگاہ بد سے نہیں دیکھتا۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے دل میں یہ خیال پختہ عقیدے کی شکل اختیار کر چکا ہے کہ بہن کے ساتھ جنسی تعلقات کسی طرح مناسب نہیں۔ اس لڑکے کے ہاتھوں اس کی بہن کی عصمت ہمیشہ محفوظ رہتی ہے۔ اس کے لیے کسی قانون کی ضرورت ہے، نہ کسی سپاہی کی حاجت۔ اس کی یہ اندرونی کیفیت خارجی اسباب کے بغیر اس لڑکی کی عصمت کی حفاظت کرتی ہے۔ نہ صرف بلکہ اگر کوئی اس کی بہن پر غلط نگاہ ڈالے تو وہ جذبہ غیرت سے اس کی آنکھ نکال لینے پر آمادہ ہو جاتا ہے اور اس کی عصمت کو خطرے میں دیکھ کر اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہے۔ یہ دوسرے کا خون بھی بہا سکتا ہے۔ بس کرنے کا اصل کام یہ ہے کہ حقیقی معنی میں ایمان لا کر اپنے نفس میں یہ تخیل پیدا کیا جائے جس طرح ہم اپنی بہن کی حرمت کے قائل ہیں، اسی طرح ہر لڑکی کی حرمت ہمارے عقیدہ و عمل میں شامل ہو جائے، اور جس طرح ہم سنکیا کو اپنی جان کے لیے مالک سمجھتے ہیں، اسی طرح یہ بھی سمجھے کہ حرام کمائی سے تیار کردہ ہر کھانا ایمان میں ذوب پیدا کرتے اور رفتہ رفتہ معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا واقعہ ہم خالق کائنات کے قانون مکافات کو مانتے ہیں؟ اگر مانتے ہیں تو وہ کام کیوں کرتے ہیں جس سے خدا نے واضح طور پر ہمیں روکا ہے؟ ہمیں سنجیدگی سے اس پر غور کرنا چاہیے کہ اس چند روزہ زندگی میں ہم نے کس طرح ملاوٹ، رشوت، چور بازاری، گراں فروشی، ریا، فریب، کذب، ظلم، ناپ تول میں کمی، ہر قسم کی ذاتی مفاد پرستی کو روزمرہ کا مشغلہ بنا لیے ہے، اور ہمیں کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ زہریلا بلکہ عرشی لقمہ نگلنے کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے اور اس کے